لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نیت یہ مراقبہ وقوف روح، یہ نیت ہے روح کے وقوف کے مراقبے کا۔ لطیفہ قلب کا مراقبہ سالک 5 یا 10 دن کرے گا، یا جتنے دن اس کو اپنا شیخ بتائے گا۔ اور چونکہ ہماری ترتیب حضرات نقشبندیہ کا یہ ہے کہ نمبر 1 پر لطیفہ قلب ہے اور نمبر 2 پر لطیفہ روح ہے، تو پھر ایک مراقبہ ہوگا وقوف روح کا مراقبہ۔ نیت اس کا یہ ہے فارسی زبان کے اندر، فیض میں ادا ذات بیچون بلطیفہ روحیمن بواسطے پیرانے کبار رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ فیض آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بیچون سے میر لطیفہ روح پر پیرانے کبار رحمت اجمعین کے واسطے اور وسیلے سے۔ لطیفہ روح یہ دوسرا سبق ہے۔ پہلا سبق لطیفہ قلب تھا۔ قلب کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ سالک کے باطن سے غفلت کو ختم کرتا ہے، اور روح کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ سالک کی جو بغاوت ہے نا، غصہ و غضب، اس کو تابع کرتا ہے شریعت کا، جو سرکشی ہے نا اس کو شریعت کی تابع کر دیتا ہے۔ تو قلب میں مطلق غفلت کا خاتمہ بہت بڑی چیز ہے۔ لطیفہ روح میں کیا ہے؟ غصہ و غضب کا خاتمہ اور اس کو شریعت کی تابع بنانا، یا یوں کہہ لے کہ جناب آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے لطیفہ قلب، تو وہاں پر انابت ہوتا ہے، انابت بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور روح جو ہے وہ جناب نوح ابراہیم علیہ السلام مبارک کے زیر قدم، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سالک جو ہے وہ برائی سے روکنے پر اپنے آپ کو صابر بناتا ہے اور اللہ کی طرف اس کا میلان پیدا ہوتا ہے، میلان پیدا ہوتا ہے، رجوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ لطیفہ روح کی خصوصیت ہے۔ تو سالک کیا کرے گا؟ لطیفہ روح میں رابطہ پکڑ کر رب کریم جو کہ مبدأ فیاض ہے، مبدأ فیض اللہ تعالیٰ کا ذات جو ہے بلا کیف وہ مبدأ فیض ہے نا، مبدأ فیاض وہ ذات جس سے فیض نازل ہوتا ہے، اس کا بلا کیف تصور کرے گا، ذات کا تصور نہیں کرے گا، کیونکہ ذات کا تصور یعنی ذات کی طرف توجہ کرے گا، میلان کرے گا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کو کوئی اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر سالک کیا کرے گا؟ اپنی روح پر اللہ تعالیٰ کی ذاتی بیچون سے فیض کا طلب کرے گا کہ میرے لطیفہ روح پر فیض کا نزول ہوتا ہے، اور مشائخ کرام کے واسطے سے ان کی جو ہے وہ طفیل سے میرے لطیفہ روح پر فیض کا نزول ہوتا ہے۔ 5 دن سے 10 دن کا یہ مراقبہ ہوگا، اور اس میں بھی جو ہے وہ سالک کو شیخ کے امر کی پابندی کرنی ہوگی۔ نیت فارسی زبان میں یاد کرنا ہوگا، اور اس کا معنی مفہوم اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ معنی مفہوم ذہن میں ہوگا تو فائدہ مرتب ہوگا۔ ایک بندہ عربی میں دعا پڑھ لیتا ہے لیکن اس کو دعا کا معنی معلوم نہیں ہوتا، دعا پڑھنے کا ثواب تو ملے گا لیکن جو حقیقی کمال ہے دعا میں ہے کیا، اس سے تو وہ محروم رہے گا ظاہراً۔ اسی لیے سالک کو بھی چاہیے کہ وہ ان مراقبات کا صحیح طریقے سے معنی یاد کرے، اور ہو سکے اس کی پیر کو مفہوم آتا ہو، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا پیر نہ ہو جس کو مراقبات کا مفہوم نہ آتا ہو، پھر تو ایسے پیر کے ساتھ نوک جھوک کی ضرورت پیش آئے گی نا۔ لہٰذا ایسا پیر ہو جس کو ان مراقبات کے معنی مفہوم کا کسی حد تک علم ہو، مرید کو سمجھا سکے اور اس کے بعد یہ مراقبہ کرے۔ فیض میں ذات بیچون، اللہ کی بیچون ذات سے فیض آتا ہے۔ لطیفہ روحیمن، میرے روح کے لطیفے پر بواسطے پیرانے کبار کے واسطے اور وسیلے سے، جو میرے شیخ سے لے کر آقا کریم علیہ السلام مبارک تک مشائخ کرام ہے، ان کے ذریعے سے مجھے فیض آتا ہے، اور آقا کریم کو فیض آتا ہے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عز و جل، وصلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تمام مشائخ کبار پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ لا